السلام علیکم. پروگرام آپ کے سوالوں کے جواب کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سبیرا اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں نعیم صاحب. تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے ان کا اور آج آپ کے لیے کیا بتانے کے لیے وہ آئے ہیں یہاں پہ. چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سبیرا آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں. میں اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیشہ کی طرح، اور خاص کر جب اس پروگرام کی ریکارڈنگ میں بیٹھتے ہیں تو مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ اب بڑے سوال آئیں گے، بڑے جواب آئیں گے، پھر اس سوال کے جواب میں پھر جواب آئیں گے اور سوال آئیں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں جی. اور حالانکہ ہم ان کے سوالوں کے جواب دے چکے ہوتے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ سوال ہو گیا ٹھیک ہے، بعض میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ سمیرا کی ہمت ہے کہ بڑی ڈھونڈتی ہے آپ کے ہوم ورک کو، تلاش کرتی ہیں، پھر نکالتی ہے کہ بارہ ایک ہی کویشچن بار بار کیا جاتا ہے. ایک کویشچن بھی آپ کا نظر سے گزرتا ہے جس کے سوال کا جواب بنتا ہو وہ اس کا جواب ضرور دیا جاتا ہے. باقی جیسا آپ کو پتا کہ یہ آپ کی محبت ہے، بہت چاہنے والے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کا جواب ایک دفعہ دے دیں پھر اس کو رہنے دیں، کسی اور آدمی کی باری ہے. نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کویشچنس کر رہے ہیں لیکن ان کا آلریڈی پچھلے پروگرام میں آنسر دیا گیا ہے. آنسر دیا تو گیا. ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دیکھیں، آپ پروگرام دیکھیں، اس میں آپ اپنا دیکھیں. اچھا، ایک ریکویسٹ آپ سے کروں میں آن ایئر، آپ بھی سن رہے ہیں نا؟ سنیے گا ذرا. چونکہ آپ کو تو یاد رہتا ہے اس لیے کہ آپ لکھتی بھی ہیں، کام بھی کرتی ہیں. اگر آپ کلپ وہ دیکھیں نا تو ان کو ذرا سا اس کے نیچے لکھ دیا کریں کہ اس پروگرام میں آپ کا سوال کا جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ہوگا. تھینک یو. یہ آسان ہو گئی نا بات؟ جی. بات ہو سکتا ہے کسی نے نہ دیکھا ہو. ہاں نہیں، لیکن میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کو، اس کا مطلب وہ دیکھ نہیں رہے نا، ہاں یہ بات وہ تو ہے. دیکھیں تو ان کو اپنا مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھا کریں، پورا دیکھا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب سے آپ کا کویشچن اینڈ پہ آ رہا ہے، مڈ میں آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے. تو پہلے 2 منٹ میں دیکھیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا نا. اس لیے جو لوگ سوالات کرتے ہیں وہ سارا پروگرام دیکھیں، اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے جوابوں کو دیا. اور بہت سے لوگ اس چیز کو اکنالج بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سوال کا جواب دیا اور ان کی مدد ہوئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. بات ہو گئی، سوالات سے شروع کرتے ہیں سلسلہ. جی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام اسٹارٹ کریں، سر یہ بتائیں کہ یہ وار تو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ غزہ والی بات. جی. غزہ پہ آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، میں نے خاص کر غزہ کی وار کے اوپر جب یہ ہوا تھا. اور شروع میں تو ہمارے لوگ بڑے خوش تھے کہ جناب حماس نے بڑا کمال کیا، بارڈر کراس کر کے اسرائیل میں چلے گئے اور ان کے پتہ نہیں 1000-1200 لوگوں کو مارا. پھر آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی چلی گئی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 200 کے قریب لوگ جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اغوا بھی کیا. بہرحال میرے نزدیک ڈیتھ کسی کی بھی ہو، وہ ڈیتھ ہے، وہ انسانی لاس ہے، وہ چاہے اس طرف کا ہو یا اس طرف کا. میری اپروچ بالکل فرق ہے. لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اسرائیل بھی بہت غلط کر رہا ہے. اور یہ میں نے اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیلی پالیٹکس کے 76 سال کو پچھلے جب سے میں اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرے، جواباً یہ جائیں اور پھر ان سے ان کا علاقہ چھینیں. اور یہ میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو غزہ کا میرا پروگرام دیکھیے، جس میں نے بتایا تھا کہ یہ جنگ اب بڑھے گی، جنگ ختم نہیں ہوگی، اور یہ جنگ اسی وقت تک رہے گی جب تک اچھا بھلا غزہ کا بھی کچھ ایریا اسرائیل واپس ریکور نہیں کرتا. یہ ریکور سے مراد ہے کہ قبضہ نہیں کرتا. اور ہیومن لاس کتنا ہو چکا. میرے لیے تو اتنی تکلیف کی بات ہے کہ وہ کلپس نہیں دیکھے جاتے مجھ سے، خاص کر بچوں والے نا. تو اس لیے میں صرف خبر کو گزارتا ہوں اور اس پہ دکھ کا اظہار ہو سکتا ہے. آج صبح میں دیکھ رہا تقریباً 8700 کے قریب فلسطینی فیملیاں، بچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. خدا جانے یہ کیا ایڈونچر تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا، لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے. یہ جنگ و جدل انسانی تاریخ میں فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ دونوں طرف نقصان ہی دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا. اور خاص کر اگر غاصب جس کے مقاصد ہی جنگ سے حل ہو رہے ہوں تو ان سے جنگ کرنے سے پہلے پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، کس حد تک دشمن کو آپ جسے کہتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے اور دیکھنے والی ہیں. بہرحال یہ انسانی المیہ ہے، اور ویسے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہی کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد جو بارڈر کے لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کبھی کوئی مسلم کمیونٹی ایک ہوتی تو بچا سکتی، لیکن
مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ بھی ظلم ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں میں بھی جنگیں ہوتی ہیں. دکھ یقیناً وہیں ہوتا ہے جہاں آپ کا کوئی ایموشنل تعلق ہوتا ہے، اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جنگ بڑھے گی، رکے گی نہیں اسرائیلی مقاصد پورے ہونے تک. جی چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں جی. آج کا پروگرام. فرسٹ کویشچن ہے عامر اقبال. 18 سال جدہ میں رہنے کے بعد پاکستان آئے اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے، لیکن لاس ہو گیا. پھر سے جدہ گئے، جاب ملی ہے لیکن سیلری پہلے سے بھی آدھی، اور ابھی تک بھی جاب تلاش کریں. آپ کی رائے چاہتے ہیں. 22 سپٹمبر 1970. اچھا ایسا ہے عامر، جس وقت آپ یہ آئے تھے نا، بیسیکلی اسٹرالوجی کے لیے اگر میں یہ کہوں تو آپ کا واپس آنا اور واپس آ کے کوئی بزنس وینچر کرنا یہ فائدے کی بات ہی نہیں تھی، یہ وقت ہی نہیں تھا مناسب واپس آنا اور کام کرنے والا. آپ کے اسٹرالوجیکل سائن میں دیکھتا ہوں تو آپ کا اسٹے بڑے لمبے عرصے تک باہر ہی بنتا ہے. ابھی بھی اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لکی ہیں کہ آپ کا سائن بہت اچھا تھا، آپ واپس چلے گئے، کیونکہ 7 مارچ کے بعد آپ کی دوبارہ واپسی بنتی تھی، چلے گئے وہاں پہ پھر کوئی نہ کوئی جاب ہے، ادروائز بڑے لمبے عرصے تک جاب ہی رہتی. میرا مشورہ ابھی بھی یہی ہے کہ آپ ایک جاب میں رہتے ہوئے دوسری جاب کی تلاش جاری رکھیں. یہ فوراً ہوتی ہوئی دکھائی نہیں مجھے دیتی، تھوڑا سا وقت لگے گا، بڑے صبر کے ساتھ آپ کو آگے چلنا پڑے گا. اور یہ وقت جو آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ تقریباً مارچ اور اپریل کے قریب جا کے آپ کو دوسری جاب بہتر کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی. تب تک یہ ایک مشکل ٹائم ہے، اسے گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کارڈز اوپس سے. ان کی آئی ڈی ہے آر یو ویدک اور ویسٹرن ایسٹرولوجر، اور ڈو یو ریڈ سن مون اسینڈنٹ. اچھا گڈ. اچھا ایسا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جنہوں نے سوال کیا ہے 2 چیزیں، یا تو اسٹرالوجی سے آپ کو انٹرسٹ ہے، اسی لیے یہ بڑی ٹرمنالوجی ہے کہ ویدک اسٹرالوجی. ویسے ہمارے خطے میں بڑا مشہور یہ ہے کہ ویدک انڈین اسٹرالوجی جسے کہا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں جتنے ہندو کمیونٹیز بیٹھی یا انڈین بیٹھے ہوئے نا، ہندو نہیں میں کہوں گا انڈین کا کہوں گا، کیونکہ اس میں موسٹلی جو مسلم بھی ہیں وہ بھی اسی کی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں دونوں کی پریکٹس کرتا ہوں، یعنی سن اور مون دونوں دیکھتا ہوں، اور دونوں کو ویسٹرن سٹائل سے دیکھتا ہوں. لیکن ایک سٹڈی ایسی ہے جس میں ہمیں ویدک اسٹرالوجی ہیلپ کرتی ہے، اور اسپیشلی اگر ہمیں برتھ چارٹ فیمیل ہاروسکوپ کا بنانا ہو اور اس میں بھی مون کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اس وقت یہ بہتر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈو یو ریڈ سن مون اسینڈنٹ. یس، سن سائن تو خود بخود ہو گئی ہوگا. اسینڈنٹ سائن کیا ہوتا ہے؟ اسینڈنٹ سائن وہ ہوتا ہے جب ٹائم آف برتھ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور اس وقت جو پلانٹری پوزیشن ہوتی ہیں، یعنی رائزنگ سٹار جو ہوتا ہے اسینڈنٹ ٹائم پہ، وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، مون، یہ تینوں بڑے اہم ہیں، اور تینوں کی اپنے ڈفرینٹ اسٹڈیز اینڈ ڈفرینٹ کویشچنس کو ایکسپلور کرنے کے لیے انہیں دیکھا جاتا ہے. ایج کے حساب سے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کون سا سٹار کہاں رائز کر رہا ہے اور وہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہے. تو لہٰذا ویسٹرن موسٹلی، یعنی میں اگر کہوں گا تو زیادہ تر میں ویسٹرن، بہت کم ویدک، اور اس کے بعد پھر ہے سن مون، ان تینوں کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہے زاہدہ غفار. 22 دسمبر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرا اسٹار کیا ہے. زاہدہ آپ کا، چونکہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ تو لکھی تھی 22 دسمبر، لیکن آپ نے اپنا ٹائم آف برتھ نہیں لکھا تھا. بلکہ آج میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی بڑی ہیلپ ہوگی اگر آپ کا سوال نہیں بھی ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ پیدائش کا وقت کتنا اہم ہوتا ہے. اگر آپ کا وقت تقریباً دن 11-12 بجے سے پہلے کا ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا جو سن سائن ہے وہ سیجیٹیریس ہے. اور اگر آپ کا پیدائش کا وقت لیٹ ہے، یعنی شام 6-7 بجے کے بعد کا ہے، تو آپ کا جو سن سائن ہوگا وہ کیپریکین ہوگا شام کے وقت. تو اس لیے جب بھی کبھی فیوچر میں بھی ابھی آپ کو ضرورت پڑے تو اپنا ٹائم آف برتھ ضرور بتائیے گا، اس سے ایگزیکٹ آپ کا برتھ سائن سامنے آئے گا کہ وہ کون سا ہے. جی فاطم 10 جون 1975 فیس کر رہے ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، اور جاب کے بارے میں ان کو بتائیں. جی فاطم، ڈیفیکلٹیز اور یہ فیزز تو بالکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پریشانی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے، یعنی آپ نے اپنا کیریئر چیزیں چینج کی تھی
اور پھر اس کے بعد آپ نے نئی آپ لی. ابھی جو ہے جو پلانٹری پوزیشن آپ کی ایگزیکٹلی وہ ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, جہاں سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو بڑے محاذوں کے اوپر لڑنا پڑتا ہے, اپوزیشن آپ کی بڑی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مینجمنٹ کے اپنے اندر. تو یہ ایک چینج کا سا سائیکل ہے, ڈسٹرب ہے, لیکن خدا نخواستہ اس پہ مجھے جاب رسک دکھائی نہیں دیتا, بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آفس کی کسی بھی پالیٹکس میں انوالو نہ ہوں, گروپ بندی میں انوالو نہ ہوں, وہاں سے اوائڈ کیجیے گا اور اپنے کام سے کام رکھیے گا. یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے سلسلہ. جی قاضی ہیں 21 جون 1963. میرے لیے مائن اینڈ منرلس کا بزنس کیسا رہے گا؟ جی قاضی صاحب, آپ کا جو سائن ہے جیمنائی اور سارے ایریاز کو دیکھتے ہوئے, بالکل پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو 10th ہاؤس ہے اس میں سیٹرن کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہے, لیکن اس کے اپوزٹ جو پلانٹری پوزیشن آپ کی ایٹ دی ٹائم آف برتھ مارس موجود ہے, جوپیٹر موجود ہے, مارس موجود ہے, یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے 7ویں گھر کے 10ویں گھر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اصل میں تو یہ آپ کا احتیاط کا وقت ہے. کوئی بھی کام کریں آپ کو بہت زیادہ احتیاط اور لو پروفائل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں پارٹنرشپ میں تو اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. اچھا, آپ نے مائنز اینڈ منرلز کی بات کی تھی. یہاں پہ دونوں چیزوں کو کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ مائنز کا بزنس ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مائن پروڈیوس جو ہوتی ہیں ان کو آپ ٹریڈ کرتے ہیں, یہ ایک الگ اسٹرالوجیکل اینگل ہوگا. اور اگر آپ نے مائنز لیا اور ایکسپلور خود کرتے, ایکسکویشن خود کر رہے ہیں, کھدائی کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوگا, وہ زیادہ ڈیفیکلٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ان کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو یہاں پہ آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, بہتر ہے. یعنی جس میں جیمز ہو گئے, اس میں منرلز ہو جاتے ہیں, اس میں میٹل میں بھی اسپیشلی لوہا, یہ ساری چیزیں اگر ڈیل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن مشورہ میرا یہ ہوگا کہ بڑے احتیاط اور لو پروفائل کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. یہ وقت پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کا ہے. ٹریڈ آپ کو سوٹ کرتی ہے اور اس کا بیسٹ بینیفٹ بھی اگر میں دیکھوں گا تو آپ کو شاید فوراً نہ ملے, یہ کوئی 1.5 سال کے بعد جا کے بینیفٹ ملے گا. جی شیخ عثمان سراج 3 سپٹمبر 1981. میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہوں, کب تک کر سکوں گا؟ شیخ صاحب, آپ کا سوال سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی. آپ ہی کی طرح کسی بڑے پیارے آدمی نے کسی شادی کے فنکشن میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں عمرے پہ جا سکتا ہوں. میں نے برتھ پوچھی, پیدائش کی ڈیٹ پوچھی, پوچھنے کے بعد اس کا ایک سسٹم اپنے سے انٹیوشن سے حل نکالا. تو میں نے کہا جی بالکل آپ جا سکتے ہیں, بسم اللہ کیجیے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب دوبارہ اسی طرح ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جی وہ میں نے آپ سے ایک سوال ہے لیکن وہ ہوا نہیں. میں نے کہا کیا پوچھا تھا؟ نہیں آپ نے کہا تھا عمرے کا. میں نے کہا اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. میں نے کہا آپ کا تو ٹائم بنا ہوا تھا, مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ نے ٹکٹ لیا ہے, جانے کی کوشش بھی کی, یا صرف مجھ سے پوچھ کے سکون میں آگے کہ عمرہ ہو گیا. ان کا نہیں, اصل میں وہ تو نہیں ہوا تھا. تو شیخ صاحب آپ کا سب کچھ بنا ہوا ہے. آپ کے اسپرچل ہاؤس جسے ہم 9th ہاؤس کہتے ہیں اور فارن ٹریول سے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. میں یہ کہوں گا کہ نیت کیجئے, بسم اللہ کیجئے گا. یہ آپ کا وقت موجود ہے, ابھی سے لے کے اگلے سال مڈ تک موجود ہے, لیکن ارلیئر از بیٹر. موسم اچھا ہے نا آج کل عمرے کے لیے اگر جانا ہو تو مکہ میں بھی مدینہ میں بھی دونوں جگہوں پہ موسم آپ کو بہت اچھے ملیں گے. اور یہاں پہ رش بھی اس وقت کم ہوتا ہے, عموماً رمضان میں اور عید کے اس سے پہلے بہت رش ہوتا ہے. تو آپ کا فیملی کے ساتھ اسٹرالوجیکل ٹائم جو ہے وہ آپ کا بنا ہوا ہے. فائنینشیل میں تھوڑا سا یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ شاید کرنی پڑے, تو وہ کوئی بات نہیں ہے, آپ پلان کیجئے گا. وقت آپ کا اس سے اچھا وقت آئے گا نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. بسم اللہ کیجئے, نیت کی ہے تو قدم اٹھا لیجئے بس. خدا حافظ. صبا شمشاد 4 جولائی 1996. جنرل گائیڈنس دیں ان کو, ان کی پرسنل لائف اور کریئر کے بارے میں. صبا اسٹرالوجیکل سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کینسر آپ کا سائن ہے. کینسیرین ونڈرفل پیپل زبردست ہوتے ہیں, لیکن آپ کا رولنگ پلانٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہاؤس میں ہے, ایکویریس ہاؤس میں ہے. اور جب یہ ایکویریس ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ایک کینسیرین ہوتی ہے, ایک ایکویریس ہوتی ہے. اچھا, ایکویریس ہاؤس جو ہے یہ تھوڑا سا کینسر کے طور پہ تو میں آپ کو پازیٹیو دیکھتا ہوں, ایکویریس کے طور پہ ذرا سا ایڈونچرس اور ڈیفیکلٹ دیکھتا ہوں. جہاں آپ کو
یہ لگے گا کہ شاید ایک تو آپ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہیں, آپ کو انڈر کمانڈ اسٹریس کر کے کام نہیں کر سکتے کسی طرح کا بھی. ایک تو یہ سلسلہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے پروفائل کو ذرا سا لو ہمبل رکھیے گا, اور کسی کنفلکٹ کی صورت میں, کسی بات کی صورت میں اپنے ریئیکشنز کو آپ نے بہت ماڈریٹ اور کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ یہاں پہ مجھے دکھائی دیتا ہے جہاں آپ کے موڈ سوئنگز زیادہ ہوتے ہیں, فیلنگ زیادہ. یہ ایکویریس مون جو ہے بڑا سینسٹیو مون ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, لائیولی ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, آؤٹ آف وے جا کے ہیلپ کرنے والا ہوتا ہے, لیکن خود بہت حساس ہوتا ہے. تو اس لیے اس سینسٹیوٹی کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. باقی اگر ٹیمپرامنٹل ایشوز مینیج ہوتے ہیں, کنٹرول ہوتے ہیں, تو ڈیفیکلٹیز آپ کے سائن میں ہیں, مینیج کرنے میں آپ کو پریشانی تھوڑی سی ہو سکتی ہے. اوورآل سائن اچھا ہے. جی. واجد علی 27 جنوری 1998. ہمارے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے, 0 پہ آ گئے ہیں ہم. جی واجد, بالکل سوری یار, کچھ ذائچے دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی بڑی مشکل وقت ہے, سارا کچھ ہے. لیکن آپ کے سائن میں نا جوپیٹر کی پریزنس ہے بڑی اچھی, ایکویریس سائن ہے آپ کا, اچھے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ کوئی حالات فوراً نہیں ایسے آئی, یہ کافی عرصے سے گریجولی آہستہ 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 ڈاؤن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. اور یہ مطلب ایسٹرولوجیکل بھی اگر آپ کے پیچھے دیکھیں جہاں آپ کی ایجوکیشن وغیرہ بھی افیکٹ ہوئی ہے, سارے سائن انڈیکیٹ کریں. ابھی بھی وقت جو ہے وہ ہے مشکل ہی. اور میں ایسٹرولوجیکل بھی یہ آپ سے کہوں گا تو جون 2024 تک آپ کو بہت احتیاط اور کیئر کے ساتھ سرکمسٹانسز سے نکلنا پڑے گا. اچھا, ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے, کچھ سیونگ, کوئی انویسٹمنٹ جو کی ہے, یا کوئی ریل اسٹیٹ پراپرٹی اسے بیچیں گے, پھر وہ اپنے آپ کو نکال سکتے, اسپیشل اگر کوئی لون پوزیشن ہے, کیونکہ لون کے سلسلے میں خاصے پریشر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, کوشش کریں گے نکل جائے گا. لیکن یہ ساری فیملی کی دعائیں, چھوٹے موٹے صدقات دودھ کے حسب توفیق یا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. کچھ پڑھنے کے لیے اگر ہو ان کو, پڑھنے کے لیے اگر یہ کہیں تو عموماً رزق سے متعلق بڑا اچھا تو یا رزاقو یا وہابو, یہ بڑا اچھا سا ایک وظیفہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا, جو میں نے اپنے کچھ کلائنٹس کو بتایا, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ زود اثر ہے, کام کرتا ہے, بوقت ضرورت انسان کی سب کی زندگی میں آتا ہے, تنگی کی صورت میں یا بھی کبھی کوئی مشکل ہو تو میں بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ دروشی پر سورہ فاتحہ کا بہت کیجیے, سورہ فاتحہ بڑی فائدہ مند ہے, اس کا استعمال کیجیے. اور سورہ رحمان ذرا بآواز بلند اپنے گھر میں لگائیے گا, اس سے رحمتیں, آسانیاں اور نعمتیں انشاءاللہ آپ کے لیے آئیں گی. جی. رابعہ اسلم 11 جون 1987. شادی کب تک ہوگی؟ رابعہ, یہ آپ کا اسٹرالوجیکل سائن کبھی رکتا ہے, کبھی سٹاپ ہوتا ہے, بات قریب بنتی ہے, پھر ختم ہوتی ہے. یہ آپ کے پیٹرن کا ایک حصہ ہے. بیسیکلی آئی ایم سوری مجھے یہ کہتے ہوئے ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ایسی ہوتی ہے جہاں چیزیں مشکل ہوتی ہیں, ڈینائل آف میرج ہاروسکوپ ہوتا ہے جو 100% ڈینائل نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں پرابلم ہوتے ہیں. آپ کا یہ سائن جو ہے نا بیسیکلی پچھلے سال سے رائز کر رہا ہے, تھوڑا سا بہتر ہوا, پازیٹیو ہوا, لیکن اس سال دوبارہ وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا, ابھی بھی ہے. لیکن ابھی کچھ عرصے سے جولائی کے بعد سے دوبارہ پازیٹیو ہے, اور اگلے جولائی تک پھر پازیٹیو رہے گا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی شادی سے متعلق کوئی آپشن یا کوئی پرپوزل بنتی ہوئی دکھائی دیتی تو آپ کو کمپرومائز کیجیے, ایکسیپٹ کیجیے گا. منزہ 6 جون 1980. شادی کب تک ہوگی, اگر ہوگی تو چلے گی یا نہیں؟ منزہ, اس سوال کے جواب دینے سے پہلے جن کی شادی ہوئی ہے آپ بھی سنیے, اور جن کی ہو چکی ہے ان کو تو خیر پتہ ہی ہے کہ میرج ایک ایسا کانٹریکٹ ہے, ایک ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جس میں ہمیں کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں. اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کہانی میں نا سب اچھا لکھا جاتا ہے, لیکن اس میں چیلنجز اور اس میں کمپرومائزز نہیں لکھے جاتے. لیکن اگر انسان اس کے لیے تیار ہو تو زندگی ایسی ہی ہے. صرف آپ کی نہیں, اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے آپ کو وہاں سے بھی ایسے ہی جواب ملے گا کہ ان کی لائف میں بھی ایسی ہی چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن کے سائیکل چلے جو آپ کے سائن میں بھی انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
اور کبھی کبھی یہ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں جینیٹکس جیسے خون چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے جو آپ کی فیملی میں انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس طرح کی ڈیفیکلٹیز یہ. اور وہ ڈیفیکلٹیز ایسی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ بہت اچھے رزلٹس نہیں دیتی. البتہ آپ کے سائن میں اب یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بہت عرصے کے بعد پھر میرج کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا پھر آپ قریب جائیں گی، پھر رکیں گی، پھر امید بنتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے. یہ سائیکل کچھ اسی طرح کا ہے. اور اس میں بھی میں وہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ایج چیزیں سارے فیکٹرز ان کو سامنے رکھیں تو کمپرومائز بیفور میرج کرنا ہوگا. لوگ شادی کے بعد کرتے ہیں، آپ کو پہلے کر کے پھر ایکسیپٹ کرنی ہوگی پرپوزل، تو تب شادی ہوگی انشاءاللہ. جی زبیر ہیں 15 اپریل 1995 اور ارم ان کی وائف ہیں 5 مئی 1996. ہسبینڈ کی جاب کے بارے میں بتائیں. یورپ جانا چاہتے ہیں. ہماری شادی کیسی رہے گی؟ شادی کو 1 سال ہو گیا، ہسبینڈ کا موڈ ٹھیک نہیں رہتا. اچھا ایسا ہے زبیر جی، آپ کے سائن میں ایریز سائن ہے. ایریز سائن نا پچھلے 2022 سے بڑا پازیٹیو ہوا ہوا. 21 سے سٹارٹ ہوا، 22 سے بہت پازیٹیو، بہتر تبدیلیاں چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. جاب سرے دست اچھا، بلکہ اس میں امپرومنٹ کی بھی اپرچونٹی اور سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میجر تبدیلیاں آپ کی زندگی میں 2021 سے ہونی شروع ہوئی ہیں اور 23 میں پیک پہ جا کے یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یورپ جانا اگر آپ کہتے ہیں مجھے 1 2 3 تو نیکسٹ ایئر چانس ہلکا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن عموماً آپ کے سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے باہر جانے سے متعلق. اس میں خاصے چیلنجز ہوتے ہیں، اس لیے ایگزسٹنگ جاب کے اوپر پوری توجہ دیں اور یہیں سے اپنی زندگی کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. البتہ چونکہ خواہش آپ کے دل میں آ چکی ہے تو کوشش جاری رکھیے، لیکن خدا را کوئی ایسی طرح کا سفر نہ کیجیے جس طرح کا ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ایلیگل جانا، پھر اس کے مسائل، اس کی تکلیفیں. ایسا ایڈونچر نہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ باہر کی دکھ میں گھر کی ایک بچی ہے، سکھ میں باہر کی دکھ کی 2 سے. تو آپ ویسے بھی ریسنٹلی شادی کی ہے، اپنی میرٹل لائف کو انجوائے کیجیے گا اور اپنے موڈ کو بڑا پازیٹیو رکھیے گا. چونکہ ارم نے کویشچن کیا کہ موڈ ٹھیک نہیں رہتا. موڈ اس وقت ٹھیک نہیں رہتا جب ہم ذہن میں بہت سے سوالات رکھتے ہیں، بہت سی خواہشات رکھتے ہیں. میرج ہوتی ہے تو پرابلم ہوتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کے سائن میں آپ ایریز ہے، مون آپ کے 7th ہاؤس میں. بظاہر پرسنالٹی دوستوں کے ساتھ ادھر بہت اچھی ہے، لیکن سپاؤس کے ساتھ راہو کی پریزنس جو ہوتی ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہے. آپ بہت کرٹک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زبیر جو ہے وہ فیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نا نوک جھونک، کویشچن آنسر، ڈیبیٹ بنی رہتی ہے. ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. یہ ان کے سائن میں ایک پلانٹری پوزیشن نیگیٹو ہوئی ہے جو کچھ عرصے تک رہے گی. شاید یہ آپ کی میرج کے ٹائم پہ نہیں تھا، ریسنٹلی یہ ستارے چینج ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ارم آپ کا برتھ سائن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایریز اور آپ ٹورس ہیں، یعنی دونوں آگے پیچھے کے سائن ہیں. ٹورس سائن از ویری پازیٹیو، بہت اچھا ہے. اگر ان کے موڈ سوئنگز ہیں تو یہ آپ کا ٹائم بیٹا ایسا ہے جہاں آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، آپ کو اگنور کرنا ہے. ایک سوال مطلب بات کا جواب ضروری دینا نہیں، بلکہ کبھی کبھی خاموش ہو کے اگنور کرنا بھی ضروری ہوگا. تو آپ کے سائن میں مجھے بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چیزیں اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور آپ کی انڈیکیشن بھی آ رہی ہے کہ جہاں آپ کا سپاؤس جو ہے وہ سٹبن یا ضدی تھوڑا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ٹائملی سٹیج ہے جو گزر جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خوش رہیے. اور جب نئی شادی ہوتی ہے تو تب بھی تھوڑا انڈرسٹینڈنگ میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگتا ہے نا، 2 ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو بڑی اچھی بات کیا آپ نے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، چاروں ایک سے نہیں ہوتے. بالکل. اور ہر بہن بھائی دوسرے سے اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا جتنا اگر یہ سمجھیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک خوراک، ایک خون، ایک جین، پھر فرق ہوتے ہیں. تو شادی شدہ جو ایک دوسرے کو ملے نہیں، فیملیز فرق، خاندان فرق، لوگ فرق، بلڈ گروپ فرق، جینیٹک ہسٹری فرق، تو وہاں کیسے ایسا ہوگا. ویسے اللہ تعالیٰ نے شادی میں برکت رکھی ہے، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی پرابلمس آتے ہیں اور ان کو پھر ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. کمیونیکیٹ کرنا ہمارے معاشرے میں اکثر کیسز آتے ہیں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک تو میرج کونسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ لینی چاہیے.
اگر آپ دونوں کے پرابلم آتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی ضدی ہوتے ہیں. کبھی میاں کہتا ہے کبھی بیوی کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, میں تو ٹھیک ہوں, تم پاگل ہو. اچھا, یہ اپروچ ٹوٹل غلط ہے. اور اس میں بدنصیبی یہ ہے کہ صرف ایجوکیٹڈ کلاس جو ہے نا, چلیں جن کا ایکسپوئر نہیں, تعلیم نہیں ہے, میں نے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑا اس معاملے میں لفظ منہ پہ آ رہا تھا کیا ہی دیتا ہوں, اجڑ دیکھا ہے, جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بھائی انسانی جسم سے زیادہ انسانی صحت اور برین جو ہے, ذہنی کیفیت زیادہ سینسٹیو ہے, زیادہ حساس ہے. غیر محسوس طریقے سے بھی ارد گرد کے حالات, سٹریس, پریشر ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ جو ہماری پولیٹیکل کنڈیشن ہے, ملک کی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, غزہ, یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں آپ کے مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہیں. انسان بہت حساس ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگی پہ آتے ہیں. اس لیے اچھی اچھی چیزیں دیکھا کریں, اچھی چیزیں سنا کریں, اچھی باتیں کیا کریں. اور جب کبھی کوئی موڈ اس طرح کا ہو تو ایک شخص خاموش رہے اور دوسرے کو کچھ دیر کے بعد پوچھے کہ ایسا کیوں ہوا تھا. تو کمیونیکیشن آپس میں ہونی بہت ضروری ہے. اگر خاموش ہو کے روٹ کے ادھر ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر تو پھر چیزیں مزید خراب ہوں گی, بہتر نہیں ہوں گی. جی, آج کے سوالات ہمارے ختم ہو گئے. چلیں جی, بہت شکریہ. ہمارے سوالات ختم ہوئے, اور نہیں, آپ کے سوالات ختم ہوئے, ہم نے آپ کے جواب دے دیے. فیوچر میں آپ اپنے سوالات ضرور کیجیے گا, جو پوچھنا چاہیں کیجیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے. چونکہ میری زندگی کا سفر بہت لمبا ہے, مجھے اسٹرالوجیکل سبجیکٹ کی وجہ سے کونسلنگ کرتے ہوئے, ایموشنل کونسلنگ, میرٹ کونسلنگ, اسٹوڈنٹ کونسلنگ, یہ سارے فیکٹر جو ہیں میری ڈومین میں ہیں, تو اس کی وجہ سے خاصا ایکسپوئر اور ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اس لیے میں اپنے ہر سوال کو اسٹرالوجیکل کے ساتھ ساتھ لاجیکل اور سائیکولوجیکلی بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ بلکہ بہت سے لوگ ہمیں لکھتے بھی ہیں کہ آپ کا سوال و جواب کا پروگرام, ہم سوال نہیں بھی بھیجتے تو پھر بھی سنتے ہیں. کبھی کبھی آئیڈینٹیکل کنڈیشن میں ہمیں خود بھی فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھا کریں, سنا کریں. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا عزیز ہے جس کی یہ کنڈیشن ہے جو سوالات میں آتی, تو اس کو یہ پروگرام بھی ریفر کیجیے گا. اور ہاں, پروگرام کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا.